الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسره أن ينكح الرجل أمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود، ربا اور بیاج کی حرمت کو بیان کیا۔ جیسے دوسرے گناہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان کی، ان تمام گناہوں کے مقابلے میں جو وعید اللہ تعالیٰ نے سود پر بیان کی وہ زیادہ سخت ہے۔ خنزیر کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح بہت سارے گناہ ہے جو حرام ہے، لیکن سود کی حرمت اور سود کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید ہے اور اللہ نے اپنا غصہ بیان کیا ہے، ایسی وعید دوسرے گناہ پر اللہ نے بیان نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی لین دین کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یعنی کسی کو 1000 روپئے دے کر مہینے کے بعد اس سے 1100 روپئے 1200 روپئے آج کل ٹکوں کے حساب سے چلتا ہے کہ 10%، 20%، یہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ اور آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود تمہارے پاس جمع ہوا ہے یا اس سے پہلے تم سود کا کاروبار کر رہے تھے، سودی لین دین کی عادت تمہارے اندر تھی، یہ گناہ یہ خرابی تمہارے اندر پائی جا رہی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ نہیں چھوڑو گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی شخص سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے، اگر پیسے دے کر 10%، 20% لے رہا ہے یا دے رہا ہے، یا سودی کاروبار کے اوپر دستخط کر رہا ہے، یا سودی کاروبار کے لیے کسی کی رہنمائی کر رہا ہے، تو ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید بیان کی۔ اگر سود کے اندر وہ لگا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کان کھول کر ہماری طرف سے یہ بات سنے کہ میں اور میرا رسول اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے زنا پر نہیں کہا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس سے گویا میں اور میرا حبیب میرا رسول جنگ کر رہے ہیں۔ چوری پر اللہ نے اتنی بڑی وعید بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کھانے پر بھی اتنی بڑی وعید بیان نہیں کی۔ نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر اتنی سخت وعید بیان نہیں کی جو وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے کے اوپر بیان کی۔ اور یہ سود کی بیماری آج کل بزرگوں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں ایسا کاروبار کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں صرف یہ مسئلہ گھسا ہوا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے پیسے دیے اور کچھ مدت کے بعد اس سے زیادہ لے رہے ہو تو گویا کہ سود لے رہے ہو۔ یہ تو یہی بزرگ بہت صاف دکھتا ہے، لیکن آج کے دور میں کچھ شکلیں ایسی بھی ہے جن سے انسان سود اور ربا نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت کے اندر وہ سود ہوا کرتی ہے۔ ایک آسان مثال سمجھو آپ کہ آج کل اگر کوئی شخص گاڑی لینے جاتا ہے کمپنی سے تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں تو 75% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لون کرا کر ہی گاڑی لیتے ہیں۔ ہاں 25% طبقہ ایسا ہوگا جو کیش کے اندر گاڑی خریدتا ہے۔ اب لون کروا کر گاڑی خریدتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے سودی ہے بزرگوں۔ کیا ہوتا ہے اس میں کہ آپ کو ہفتوں کی شکل میں ایک ہفتہ 2 ہفتہ کچھ رقم متعین ہوتی ہے کہ وہ قسطوں میں آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن اگر کوئی قسط چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو بینک والے کمپنی والے پینلٹی چڑھاتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ رقم زیادہ دینی ہے۔ بزرگوں یہی سود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
الربا 70 عقوبا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ، کہ ربا سود اور بیاج کے 70 گناہ ہے، اس کے اندر سب سے آسان گناہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسرہ، سب سے چھوٹا گناہ اس 70 گناہ میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ بڑے گناہ تو نہیں گنوائے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ بیاج کا 1 روپیہ 1 پیسے کھانے والا شخص ایسا ہے گویا کہ وہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ تو اگر انسان اپنے دل سے سوچے اور اگر تھوڑی بھی اس کے اندر غیرت ہوگی تو وہ کہے گا کہ نہیں، روپیہ کھانا وہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے جیسا ہے، تو بھلا کون ایسا احمد اور کون بے غیرت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے؟ لیکن کر رہے ہیں کیا؟ بیاج کا پیسہ کھا کر گویا کہ ایسا ہی ہے اپنی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر رہا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں روزانہ اظہار ثواب کے لیے جاتا، قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ پاس میں ایک قبر تھی، اس قبر میں سے کراہنے کی آواز آتی، ایسا محسوس ہوتا کہ اسے قبر کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ اب وہ گاؤں میں آ کر اس نے تحقیق کی کہ فلاں قبر جو ہے میرے والد کی قبر کے پاس، وہ قبر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ اس نے کہا وہ تو بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے اور اللہ والے تھے، بڑے نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے اندر ہر طرح کی عبادت پائی جا رہی تھی، لیکن ان کی کوئی آل اولاد نہیں تھی، اکیلے تھے۔ جب بڑھاپے کا وقت آیا تو کسی نے یہ کہا کہ آپ کے پاس پیسہ تو بہت سارا ہے، لیکن بڑھاپے میں اسی طرح اگر خرچ کرتے رہے تو پیسہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ سود پر دینا شروع کر دو، لوگوں کو بیاج پر دینا شروع کر دو، اس طرح آپ کے پاس بیاج آتا رہے گا اور آپ کا پیسہ ختم ہوگا نہیں۔ تو یہ حضرت نے یہ شروع کر دیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھو بزرگ، نمازیں تھی، روزے تھے، تہجد کے پابند تھے، ہر طرح کی عبادت کا جذبہ ان کے اندر تھا اور عبادت کر کے گئے تھے، لیکن بس سود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمرے اور ہال جیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ اور کمرے ہال جیسے پیٹ تھے ان کے، اور اس کے اندر سانپ بچھو نظر آ رہے تھے، سانپ بھرے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کی رقم کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو سود دیا کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے سود لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کے اندر سودی کاغذات پر دستخط کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرنے والوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس لیے بزرگ، اگر کوئی شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو اور آپ سے آ کر وہ مشورہ کرے، اگر آپ اس کو بینک کی رہنمائی کرتے ہو کہ بینک کے اندر سے جا کر آپ لون لے لو، آپ نے کچھ کیا نہیں، نہ پیسہ لیا ہے نہ دیا ہے، صرف آپ نے یہ کہا کہ آپ جا کر بینک سے لون لے لو، تو فقہا لکھتے ہیں وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہوگا جتنا سود کا پیسہ کھانے والا اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ اتنا بھینکر انجام اور وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ کہ کل قیامت کے دن آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قبر سے اٹھیں گے وہ لوگ میدان محشر میں، ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ کسی شیطان نے، جنات نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ سود وہ بھی تو ایک طرح کا لین دین ہے، وہ بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہے، جس طرح ہم دوسرا کاروبار کرتے ہیں کہ دوسرے کاروبار میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز لاتے ہیں دیتے ہیں، منافع حاصل ہوتا ہے، سود کے اندر بھی تو ایسا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، لین دین کو تو حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ جو سود کی رقم ہے اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا کاروبار ہو جس کے اندر شبہ ہو تو اس کے سلسلے میں علماء کرام سے، مفتیان سے رابطہ کرے۔ آج کے دور میں جو جدید کاروبار، جدید معاشی مسائل جو پیش آتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کاروبار کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے جو کاروبار کر رہا ہے، 25-30 سال سے اس کا سارا کاروبار حرام تھا، وہ سارے کا سارا سود کا کاروبار تھا۔
یہاں تک کہ بزرگوں، آج کل تو یہ سسٹم کم ہو گیا، ورنہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی تو لڑکے کا ولیمہ کرتے تو وہاں پر کچھ لوگ قلم اور رجسٹر لے کر بیٹھتے، اور جو کھانا کھانے والے آتے وہ کھانا کھانے کے بعد وہاں پیسے لکھوا کر جاتے، جس کو ہماری زبان میں لاد اور ڈھال کہا کرتے ہیں، ہاتھ گلنا بھی جس کو کہتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ربا کی جہاں بحث ہے قرآن کے اندر معارف القرآن میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح جو کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی سود کا شائبہ ہے۔ وجہ اس کی بیان کی کہ اگر میں کسی کے یہاں ولیمے میں کھانے جا رہا ہوں اور وہاں میں پیسے اگر 500 روپئے لکھوا کر آتا ہوں، وہ وہاں پر رجسٹر ہوتا ہے، پھر جب میرے یہاں ایسا کوئی فنکشن ہوگا، کوئی پروگرام ہوگا تو وہ لسٹ نکال کر دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے یہاں جب وہ ولیمے میں آیا تو کتنی لاکھ لکھوائی تھی، 500، تو ہمیں تو تھوڑی کچھ زیادہ دینی چاہیے۔ وہ بندہ 500 دوسرے لکھوا کر یعنی 1000 لکھوا کر جاتا ہے۔ یہی تو سود ہے، انسان کے ذہن میں نہیں آتا لیکن ہوتا حقیقت میں یہی ہے۔ اس لیے بینک سے جو لون لیتے ہیں اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اگر کہیں گاڑی خریدنے کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں یہ لون کے چکر میں نہ پڑے، اس سے بالکل دور ہی رہے۔ اگر کیش سے معاملہ آپ سے بن سکتا ہو تو ہاں کیش میں خریدے، لیکن ہفتوں پر نہ خریدے۔ اب بندہ آ کر کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں تو وقت پر ہفتہ بھر ہی دیتا ہوں، میں کوئی ہفتہ چکتا نہیں ہوں، پیلنٹی میرے اوپر آتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے انہوں نے تو شرط لگائی ہے کہ اگر تیرا ایک ہفتہ چکا تو تجھے پیلنٹی دینی ہے۔ اس شرط کی وجہ سے ہی تیرا ان سے گاڑی خریدنا جائز نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھو ہر کس کو ناکس رکشہ لینی ہے، پیسنجر رکشہ کو بھی کیا کرتا ہے، بینک سے رابطہ کرتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ خرید کر لے کر آتا ہے۔ اب آپ بتاؤ بزرگوں، کیا اس گاڑی سے وہ اپنا گزارا کرے گا؟ روزی کے لیے اس گاڑی کو لایا ہوا ہے کہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں سود لینے اور دینے والا اس سے میرا اور میرے حبیب کا اعلان جنگ ہے، اور وہ سود پر گاڑی لا کر کہتا ہے میں اپنے گھر کا خرچہ نکالوں گا اور اپنے گھر کے اندر بال بچوں کی پرورش اسی سے ہوگی۔ یہ سوچ ہے صرف بزرگوں نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سود پر پیسہ دیتا رہوں گا، بڑھتا رہے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ صرف تمہاری سوچ ہے کہ سود بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ 5000 دے رہے ہو 6000 آ رہے ہیں، نہیں، یہ گھاٹے میں ہی جانے والا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں کوئی چیز بڑھاتی ہے تو وہ صدقات ہے جو مال کو بڑھاتی ہے۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے جتنا خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو زیادہ عطا کرے گا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سود کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ترقی ہوگی، ہمارے پاس پیسہ بڑھ جائے گا، شاعر کہتا ہے اپنی تہذیب خود اپنے آپ ہی خودکشی کر ڈالے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا۔ دل بنیاد ہی حرام پیسوں سے کھڑی ہوئی ہے، ایک نہ ایک دن اسے گرنا ہی گرنا ہے۔ اور اگر تو سودی کاروبار جما کے چلا گیا، قبر کے حوالے ہو گیا، اب تیری آنے والی نسلیں اسی کاروبار کو چلا رہی ہے، یہ گنہگار تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا خمیازہ اور اس کا بھگتان قبر کے اندر تجھے بھگتنا پڑے گا، تجھے وہاں عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک بندہ جب کاروبار شروع کر دیتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ چھوڑا ہوا گناہ اس کی نسلوں میں باقی رہتا ہے۔ بزرگوں بتاؤ ایسے بندے کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ صاف قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم اٹل ہے، وہ بدلا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہہ دیا سود خوروں کے لیے کہ میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے تو وہ ہے اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں گے۔ اس لیے اگر آج سے پہلے اس کے اندر لگے ہوئے تھے یا لگے ہوئے ہو تو قرآن میں اللہ نے یہ کہا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس معاملے کو رفع دفع کرے، بقایا جو سود ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ دے اور حلال کاروبار کی طرف رجوع کرے۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، اور اگر اچھی نیت سے اور یہ سمجھ کر کہ حلال طے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اس کے اندر ہی ہماری بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دے گا۔ حرام کے چکر کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر بس یہ گھسا ہوا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں مالدار ہو جاؤں،
اب اگر کہیں نوکری کرتا ہوں، حلال کاروبار کرتا ہوں، اس کے اندر کوئی اتنا نفع ہوتا نہیں ہے کہ جلدی جلدی میرے مکانات بنگلے کھڑے ہو جائے، کہ گاڑیاں مل جائے گی. یہی شکل ہے کہ سود پر پیسہ دو اور 20% 25% ہو سکے تو 50% بھی لو، پیسہ آیا آتا رہے گا اور اپنوں کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اگر کوئی کاروبار دکان شروع کرتے ہیں تو موڑی لگانی پڑتی ہے وہاں پر، اور نفع بھی ہو نقصان بھی ہو. لیکن اگر کسی کو لاکھ روپے دے دیے اور مہینے کے بعد 1,25,000 آنے ہی آنے والے ہیں، وہاں کوئی نقصان دکھتا نہیں ہے. لیکن بزرگوں حقیقت میں وہ نقصان ہے. اس انسان کی زندگی میں کبھی چین سکون نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، چھپر میں رہتا ہے، لیکن حلال کی کمائی ہے تو اسے وہ سکون محسوس ہوگا جو حرام کاروبار کر کے، سودی کاروبار کر کے بڑے بڑے بنگلے محلات کے اندر رہنے والے اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومنے والے کو بھی وہ سکون میسر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ناراض ہو اور وہ یہ سوچے کہ مجھے اس کے اندر سکون ملے گا نہیں، بزرگ کو اس کی سوچ بیکار ہے، اس کے اندر سکون نہیں ملتا اسے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کاروبار کے اندر اگر کوئی لگا ہوا ہو تو اسے چھوڑے، اور اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ اسے اس کے اندر شبہ ہے، شک ہے کہ میں جو کر رہا ہوں جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق علماء کرام سے مفتیان سے پوچھے کہ بھائی میں اس طرح کا یہ آن لائن بزنس اس طرح کا کر رہا ہوں، شیئر مارکیٹ کے اندر میں گھسا ہوا ہوں، اس طرح ہے. وہ آ کر بتائے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حلال سمجھ کر رہے ہو اور وہ حقیقت میں حرام ہو. اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.